بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں، آج تیسرا پارٹ ہے اس کا۔ محترم حضرات، کون سے مرد اور کون سی خواتین ہوتی ہیں جن کو میراث ملتی ہیں؟ تین قسم کے جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کو میراث ملتی ہیں۔ مردوں میں سے تین قسم کے لوگ میراث کے حامل ہوتے ہیں، میراث لے جاتے ہیں، وارث ہوتے ہیں۔ نمبر ایک ہے، مردوں میں سے جو میراث لے جانے والا وہ شوہر ہے۔ شوہر کو میراث ملتی ہے، وہ اپنی بیوی سے میراث حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس کی بیوی کو طلاق پڑ گئی اور ابھی تک عدت نہ گزری ہو، عدت میں وفات ہو گئی، تو بھی میراث حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کی عدت گزر گئی، ورنہ جو ماہواری کے دن ہو طلاق کی وجہ سے وہ گزر جائے، تو پھر میراث حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، محترم حضرات، آزاد کرنے والا۔ لیکن اب تو وہ مسائل ہیں نہیں، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تیسرے نمبر کو۔ تیسرا جو نمبر ہے، تیسرے نمبر کو ہم بیان کر دیتے ہیں، وہ ہے محترم حضرات اقارب۔ یہ اقارب کا لفظ جو ہے نا، یہ قریب والوں کو بولا جاتا ہے۔ قریب والے جو لوگ ہیں وہ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں محترم حضرات۔ یہ جو پھر اقارب ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں اقارب کی۔ نمبر ایک ہوتے ہیں محترم حضرات، ان کو اصول کہتے ہیں، اصول۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کو بولتے فروع۔ اصول اصل، فروع فرع۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ان کو کہتے ہیں حواشی، مانا ارد گرد والے جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ جو محترم حضرات اصول ہوتے ہیں، اصول سے کیا مراد ہے محترم حضرات؟ باپ، دادا، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ میراث حاصل کر لیتے آدمی سے۔ فروع کسے کہتے؟ بچے وغیرہ۔ اصول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جو اصل ہیں۔ فروع سے ہمارے کیا مراد ہے؟ اولاد۔ اصل میں اولاد کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ کون کون ہے؟ مثلا آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا جو بیٹا ہو، بیٹے کا بیٹا، پوتا۔ تو اس طرح سے ان کو کیا بولتے ہیں؟ فروع بولتے ہیں۔ حواشی سے کیا مراد محترم حضرات؟ جو آپ کے ارد گرد کے رشتہ دار ہیں نا، یہ تو آپ کی اصل ہے۔ ارد گرد تمہارا کیا ہے؟ ارد گرد تمہارا بھائی ہوتا ہے مثلا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ آیا ہے نا، ایک منبت سے، ایک جگہ سے۔ اور اسی طرح سے بھائی کا جو بیٹا ہوتا ہے، بھتیجا، وہ تمہارے ارد گرد کے رشتہ دار ہے۔ اصل لکیر میں تو نہیں آئے نا آپ کے ساتھ، وہ تمہارے سائڈ والے ہیں۔ تو جیسے بھتیجا ہوتا ہے محترم حضرات، یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو حاشی بولتے ہیں، اس سے ہم عربی کا لفظ بول رہے۔ اور یہ جو حاشی ہے پھر دو قسم پر، یہ جو ارد گرد والے رشتہ دار ہیں نا، ارد گرد رشتہ دار، وہ عام رشتہ دار، اس سے مراد نہیں ماموں وغیرہ لوگ۔ ارد گرد رشتہ دار جو ہے محترم حضرات، یہ دو قسم پر، ایک ان میں نزدیک ہوتے ہیں، جو بالکل آپ کے نزدیک ہوتے ہیں، جیسے بھائی ہیں، آپ کا بھتیجا ہے، تو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں نا۔ اور ایک دور دور والے آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سے جو ارد گرد والے ہیں نا، وہ جو ہے حضرات محترم کیا بنتے ہیں آپ کا؟ مثلا آپ کا چچا بنتا ہے، چچا زاد۔ یہ لوگ جو ہے آپ کے دور والے ارد گرد کے رشتہ دار ہیں۔ محترم حضرات، یہ جو سب لوگ ذکر ہو گئے، ضروری تھوڑی ہے کہ یہ کسی طرح میں شریک ہو ہمیشہ کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے محترم حضرات کہ یہ جو ہے نا، جب موجود ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو حصہ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ ایسا نہیں کہ سب کو ایک جگہ بس میراث مل جاتی، کوئی مر گیا۔ مثلا ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کی وفات ہو جاتی تو اس کا شوہر ہوتا ہے، تو شوہر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس لڑکی کے تو والد سے بھی ہوں گے نا، والدہ ہوں گے،
والدہ ہوگی، اس کے علاوہ بھائی ہوں گے، بہنیں ہوگی، بہت سارے چچا واچا سب یہ لوگ ہوں گے نا. تو پھر یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کے لیے علماء جو ہے حل کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے ان کو حصہ دینا ہے. لیکن جو بنیادی طور پر ہم نے بات سمجھنی ہے نا، وہ اس طرح سے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. کیونکہ اس وقت جو ہے نا جب کوئی شخص وفات ہو جاتا ہے، کوئی خاتون وفات ہو جاتی ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، بعض جو ہے حصہ لے جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کا والد صاحب موجود ہے تو والد صاحب جو ہے حصہ لے گا اور وہ دادا کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ زیادہ قریب ہوتا ہے، دادا اتنا قریب نہیں ہوتا انسان کا. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب آپ کا باپ موجود ہو اور آپ کا بچہ موجود ہو تو آپ کس کو زیادہ پیار دیں گے، کس کے لیے ساری کوشش کریں گے؟ بیٹی کے لیے کریں گے. تو بیٹا جو ہے پھر آپ کے لیے کیا ہے، زیادہ قریب ہے. اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے جب آپ کا والد موجود ہے تو دادا کو بھی نہیں ملے گا اور آپ کے ان بھائی کو بھی نہیں ملے گا حصہ، جو بھائی تمہاری صرف ماں سے ہیں. کیونکہ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک والد صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک جو ہے ماں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک والد اور ماں دونوں میں شریک ہوتے ہیں. تو جو دونوں میں شریک ہوتے ہیں نا وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان کے. تو اگر کسی ترکے میں یہ لوگ شریک ہو گئے سب مثلا، تو پھر شوہر کو تو اسی بھی حصہ ملے گا اگر کوئی خاتون وفات ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو اس کا شوہر ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہے دنیا میں خاتون کے لیے، والد سے بھی زیادہ قریب ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیوی کی ذمہ داری سب شوہر پر آ جاتی بعد میں، اور شوہر بھی چاہتے کہ پوری دنیا کو جمع کر کے اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے. تو خود آپ دیکھ لے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو جب شوہر حصہ لے جاتے تو اس کا تو بیٹا بھی ہوگا نا، اس کی بیوی کا بھی بیٹا تھا، تو بیٹا دنیا کا قریب ترین رشتہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اولاد سب سے میٹھی چیز، تو اس کو حصہ ملے گا. پھر اس کے بعد جو ہے والد صاحب کا درجہ آتے، کیونکہ چچا وچا یہ بھائی وغیرہ ان کو اتنا نہیں لیا جاتا. پھر والد صاحب کو حصہ ملے گا اگر ایک جگہ سب جمع ہو گئے مثلا. تو یہ وہ لوگ حضرات محترم جو مرد میں ہیں. کل ہم آپ کے ساتھ وہ لوگ بتائیں گے جو خواتین ہوں. تو خواتین میں سے کون کون سی خواتین جو ہے میراث حاصل کر سکتی، ان کو میراث ملتی، اور کن کن کو میراث نہیں ملتی.